کچھ ایسا معمول بن گیا ہے کہ لوگ مال کے میل سے بہتر علم کے لیے مصرف، علم سے بڑھ کر مصرف مال کے میل کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھتے نہیں۔ ان کا بھی چاہنا یہ ہے کہ مال کا میل ہمیں دو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مال کا میل علم پر خرچ کیا جائے۔ صاف طرح یہ سب سے پہلے غلط ہے کہ مال کا میل علم پر لگایا جائے۔ مالدار بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مال کا میل ہمیں دے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ علم کے حاصل کرنے میں اپنے اخراجات کے خود مکلف ہوں، اور تعلیم دینے میں اپنے اخراجات کے آپ خود مکلف ہوں۔ کون سی حاجت، کون سی خواہش ایسی نہیں ہے جس کے لیے دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے، قرض لیتا ہے، کمائی کی کوششیں کرتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں، کیا یہ شادیاں کراتے ہیں؟ کیا آپ کا گھر بناتے ہیں؟ کیا آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں؟ کیا آپ کے کپڑے بناتے ہیں؟ تمام بڑے بڑے اخراجات معلم متعلم اپنی ذات سے کرتے ہیں، لیکن صرف تعلیم وہ اپنے ذاتی خرچ پر نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ غریق رحمت کا حضرت مولانا مفتی محمود حسن مفتی اعظم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارا شفقت بہت زیادہ فرماتے تھے مجھ پر۔ ایک مرتبہ نظام تشریف لائے تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنی مسجد کے، کچھ معتکفین کے قیام کے بارے میں کچھ استفسارات کیے۔ یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں، مفتی صاحب آئے، مفتی صاحب تو ہمارے منتظر تھے، آپ کے کچھ مسائل ہیں ہماری مسجد سے متعلق پوچھنے، تو بیٹھے مجلس ہوئی، پرانی بات ہے۔ ہمارے اساتذہ سے بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ میں نے سارے ابواب دیکھے فقہ کے، تمام فقہی کتابوں میں مجھے کئی باب ملازمت نہیں ملا۔ مجھے کئی باب ملازمت نہیں ملا، کئی باب ملازمت کا نہیں ملا کہ ملازمت کا کوئی باب ہو فقہ میں، کوئی باب ملازمت، کوئی باب تنخواہ، مجھے نہیں ملا۔ تو فرما رہے تھے ہمارے سب جمع ہو گئے، چار مستہ بچی لائیں اور نصیحت فرمائیں، سب جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، بیان فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ سب سے پہلے تعلیم اور تعلم وہ ذاتی خرچ سے ہٹ گیا ہے، ذاتی کمائی سے۔ جب ذاتی کمائی سے ہٹ جائے گا تو پھر معلم متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، جب وہ جنت سے لکڑیاں کاٹتے تھے، ان کے گھر بناتے، انہیں چولہے میں جانے کے قابل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے، ان کو لا کے شہر میں بیچتے، ان سے جو آمدنی ہوتی اس آمدنی سے بکری خرید کر ازواج مطہرات کے 11 گھروں میں تازہ گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ یہ طلبہ کا کام، یہ طلبہ کا کام۔ ہمارا ایک معلم ہے، ہمیں اس کے 11 گھروں میں گوشت پہنچانا ہے تازہ روزانہ۔ آپ اس اندازہ کیجیے کہ طلبہ اپنے اخراجات کا بوجھ ہی ڈالتے تھے مدرس پر، بلکہ مدرس کی 11 بیویوں کا بوجھ خود اٹھاتے تھے کہ ہم نے اس کو فارغ کیا ہے پڑھنے کے لیے، تو ہم اس کو فارغ کریں اس کی اپنی گھریلو ضروریات سے، ہم ان کو فارغ کریں۔ یہ تھا مثال۔ تو میں نے ایک بات کی ہے کہ کوئی چیز جب عادت بن جاتی ہے تو وہ ایک عادت اور ایک عذر، ایک معمول بن جاتا ہے، اس سے آدمی سے ہٹ کر سوچتا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے مخلوق کے مال سے استغنا اختیار کیا جائے علم کے حاصل کرنے۔